نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اللہ فرماتے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے پیغمبر جی ان لوگوں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی کر کے، یعنی گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور انہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس پر تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ دیکھو انسان جو ہے وہ ان سے گناہ ہوتا رہتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل، دنیا کی لذت کو دیکھ کر جلدی جو ہے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے، ہو جاتی ہے گناہ، لیکن انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھو گناہ انسان سے ہوتا ہے، لیکن حدیث مبارک میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین گناہگار وہ ہے کہ اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو بس اس وجہ سے اگر کوئی انسان جو ہے گناہ میں مبتلا ہو تو دوسرے انسان کو اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ اس گناہ پر آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، بعد میں اس نے توبہ کیا، تو انسان سے تو گناہ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں بنی اسرائیل سے متعلق ایک لمبی حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، اور جا رہا تھا، ایک عابد اس کے سامنے آیا، اس نے کہا کہ وہ عابد سے یار میں نے تو 99 قتل کیا ہے، میں ابھی توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر لے گا؟ میں کہا
تو نے 99 قتل کیے اور تو ابھی توبہ کرنا چاہ رہے، کیسے تمہارے توبہ قبول ہوگی؟ تلوار نکال کر اس کا بھی سر اڑا دیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا یار کہ توبہ تو کرنا چاہیے۔ کسی نے ان کو کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں پر ایک عالم ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان کو بتا دو، وہ آپ کو توبے کا کوئی راستہ کوئی طریقہ بتا دے گا۔ راستے میں جا رہا تھا، ایک دم اچانک موت کے فرشتے آ گئے، دونوں فرشتے آ گئے۔ اب جب موت کے فرشتے آ گئے تو ایک طرف جنت والے فرشتے آ گئے، دوسری طرف جہنم والے۔ جنت والے کہتے کہ بھائی یہ جو ہے نیک آدمی ہے، توبے کی نیت سے نکلے، لہٰذا ہم اس کی روح کو جنت کی طرف لے جائیں گے، علیین کی طرف۔ اور جو جہنم والا فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے قاتل ہے، انہوں نے اتنے زیادہ قتل کیے، لہٰذا اس کی روح کو سجین کی طرف لے کے جائیں گے۔ آپس میں فرشتوں کا لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ لڑو مت، بس ایسے کرو کہ جہاں سے اس نے قتل کیا ہے اور جہاں پر یہ مرا ہے یہاں تک جو ہے یہ جگہ ناپ لو، اور یہاں سے لے کر جہاں سے مرے، جہاں جا رہے نیک آدمی ہے اس کے پاس توبے کے لیے جا رہے عالم ہے، یہ جگہ دونوں ناپ لو۔ اگر اس کا فاصلہ جہاں سے گناہ کر کے بندے کو مارا ہے اس کے قریب تھا تو اس کی روح کو جہنم والے فرشتے سجین کی طرف اس کی روح کو لے جائے، اور اگر جہاں پر یہ مرا ہے اور جہاں جا رہا ہے نیک آدمی کے پاس توبے کی نیت سے، اگر اس کے قریب ہو تو پھر جا کے جنت والے فرشتے اس کی روح کو علیین کی طرف لے جائے۔ اب فرشتوں نے ناپنا شروع کر دیا، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا فاصلہ جو ہے نا وہ اس نیک آدمی کی طرف جو ہے وہ زیادہ تھا، بلکہ یہ اس گناہ کی طرف قریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو ذرا کھینچ لو اس عابد کی طرف تاکہ اس کا یہ فاصلہ کم ہو جائے۔ جب فرشتوں نے ناپ لیا تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے کیا ہوا کہ اس کے روح جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ اس نیک آدمی جس کے پاس جا رہا عالم آدمی کے پاس توبے کی نیت سے اس کے قریب تھا، کہتے ایک بالش اس کے قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چل اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی انسان کی نیت کے ساتھ کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ جب اس کے دل میں نیت آیا کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کتنا اس پر رحم کا معاملہ کیا۔ تو یہ حدیث میں یہ واقعات کس کے لیے، کس وجہ سے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ بھائی اگر آپ دیکھ لو، اگر 100 آدمی جو بندہ قتل کرے اس کی مغفرت اور اس کا توبہ قبول ہو سکتا ہے، تو میں نے کیا گناہ، میرا اور آپ نے کون سا اتنا بڑا گناہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو نہیں لگتا ہوگا ہم نے کوئی 10 آدمیوں کو مارا۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے اور توبے کے لیے کیا کیا چیزیں اہم ہیں۔ دیکھو توبے کے لیے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا ہو یا کر رہے ہو اس گناہ کو چھوڑ دو، اور اس گناہ کو پختہ ارادہ کر دو کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اس گناہ کو چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو، اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو۔ یہ گناہ کے جو ہے نا توبے کے
یہ اہم شرائط ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ تو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب انسان پر وہ موت کے قریب جو انسان پر جو حالت آتی ہے، وہ غرغرارے کا حالت ہوتا ہے، اس کو کہتے کہ جب تک وہ حالت نہ ہو تو انسان کے پاس توبے کا چانس ہوتا ہے۔ اور جب انسان پر حالت نزاع بولتے ہیں، جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان پر توبہ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ تو انسان ہوتے رہتے، لیکن گناہ اگر ہو جائے تو ہم فوراً اللہ کی طرف پلٹ جائے اور اس گناہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ حضرات کو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔